اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے برج اصل میں قلعے کو کہتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے کہا ہے یہاں بروج سے مراد ستارے ہیں، یعنی آسمان ستاروں سے سجا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن کریم نے آسمان کا لفظ مختلف مقامات پر مختلف معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ کہیں اس سے مراد ان 7 آسمانوں میں سے کوئی آسمان ہوتا ہے جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر تلے پیدا فرمایا ہے، اور کہیں اس سے اوپر کی سمت مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے آیت نمبر 21 میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، وہاں آسمان سے ہی معنی مراد ہیں۔ بظاہر اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ حقیقت قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمائی ہے کہ شیطان آسمان کے اوپر جا کر عالم بالا کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ خبریں کاہنوں اور نجومیوں تک پہنچائیں، اور وہ ان کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ انہیں غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہے، لیکن آسمان میں ان کا داخلہ شروع ہی سے بند ہے۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یہ شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے۔ وہاں سے کوئی بات کان میں پڑ جاتی تو اس کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ اس طرح کبھی کوئی بات صحیح بھی نکل آتی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کو آسمان کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اب اگر وہ ایسی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک شعلے کے ذریعے مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ جن میں آئے گی۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں۔ قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ شروع میں جب زمین کو سمندر پر بچھایا گیا تو وہ ڈولتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرمائے تاکہ وہ زمین کو جمع کر رکھیں۔ دیکھیے سورہ نحل آیت نمبر 15۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اگرچہ اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اگرچہ ہر چیز کو رزق تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن بعض پالتو جانور ایسے ہیں جنہیں انسان ظاہری طور پر چارہ فراہم کرتا ہے۔ ان کے علاوہ اکثر مخلوقات ایسی ہے جنہیں رزق مہیا کرنے میں ظاہری طور پر بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے بھی رزق کے سامان پیدا کیے ہیں، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں انسان ظاہری طور پر کوئی غذا فراہم نہیں کرتا۔ عربی گرامر کی روح سے اس آیت کا ترجمہ ایک اور طرح بھی ممکن ہے، اور وہ مخلوقات بھی پیدا کی ہے جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے وہ مخلوق بھی پیدا کی ہے جن کو وہ ظاہری طور پر بھی رزق نہیں دیتا، مگر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے شکار کے جانور۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہو، مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ
لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين۔ اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں، پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے، اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے حالات سے بھی ہم واقف ہیں، اور جو قومیں آگے آنے والی ہیں ان کے حالات سے بھی۔ اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ تم میں سے جو لوگ نیک کاموں میں دور سے آگے بڑھ گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا، بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے، اس کا علم بھی بڑا۔ صدق اللہ العظیم۔